بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرگودا کے گاؤں چک مصرا کا سچا واقعہ۔ الہی بخش نے حسب معمول بھینسوں کو باڑے سے نکالا اور چرانے کے لیے انہیں ہانکتا گاؤں میں آبادی سے باہر لے آیا۔ یہاں جانوروں کی چراگاہ تھی، چراگاہ کے ساتھ ہی قبرستان تھا۔ بھینسیں چرنے کے لیے چراگاہ میں پھیل گئیں اور الہی بخش درانتی سنبھال کر چارہ کاٹنے لگا۔ وہ چارہ کاٹ کر ساتھ بھی لے جاتا تھا تاکہ بار بار جانوروں کو چرانے نہ لانا پڑے۔ وہ چارہ کاٹنے میں مصروف تھا کہ اچانک اس کے کانوں سے انتہائی تیز آواز ٹکرائی۔ اس نے چونک کر ادھر دیکھا۔ وہ تیز آواز قبرستان سے آ رہی تھی۔ الہی بخش نے ادھر دیکھا، وہاں 3 سفید کبوتر تھے۔ وہ تینوں کبوتر ایک قبر سے نمودار ہوئے تھے۔ اب وہ تینوں کبوتر ہوا میں بلند ہو رہے تھے اور یہ تیز آواز انہی کی تھی۔ ان کی آواز ایسی تھی جیسے 3 جیٹ جہاز اڑ رہے ہوں۔ الہی بخش بڑی حیرت سے یہ عجیب منظر دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں جھماکا ہوا، کہیں یہ وہی کبوتر تو نہیں؟ وہ ذہن پر زور دیتا ہوا بڑبڑایا۔ 4 ماہ پہلے کا وہ واقعہ اس کے ذہن میں نمودار ہونے لگا۔ رات کے وقت دروازے پر بڑی زوردار دستک ہوئی تھی۔ کرم دین بڑبڑاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا اور کنڈی کھول دی۔ دروازے میں ایک فقیر کھڑا تھا۔ کرم دین نے اسے دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔ کیا بات ہے، اس وقت بھی تمہیں چین نہیں؟ میں کچھ مانگنے نہیں آیا، فقیر نرم آواز میں بولا۔ پھر کیا بات ہے؟ کرم دین بیزاری سے بولا۔ اسے رات کے وقت فقیر کا یوں دروازہ بجانا اچھا نہیں لگا تھا، اور یہ فقیر بھی گاؤں کا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے کرم دین چوکس ہو گیا۔ وہ کوئی چور اچکا بھی ہو سکتا تھا۔ آج کل چور اچکے ایسے ہی بھیس بدل بدل کر وارداتیں کرنے لگے ہیں۔ میں رات یہاں گزارنا چاہتا ہوں، صبح سویرے ہی نکل جاؤں گا۔ میرا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں، پردیسی ہوں، فقیر نے اپنا مدعا بیان کیا۔ کرم دین نے الجھن آمیز نظروں سے اس فقیر کو دیکھا۔ وہ نظروں ہی نظروں میں اسے تولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیا جواب دے۔ کون ہے کرم دین؟ کرم دین کی بیوی زرینہ نے پوچھا۔ وہ بھی آ کر اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ فقیر ہمارے گھر میں رات گزارنا چاہتا ہے، کرم دین نے زرینہ کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ کرم دینا، تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ گھر میں عورتیں بچیاں سبھی ہیں، ایسے فراڈیے تو روز آتے ہیں، گھر لوٹ کے لے جاتے ہیں، اور تو اور لڑکیاں بھی بگا لے جاتے ہیں۔ چل دروازہ بند کر، زرینہ نے اسے دھکیلا۔ کرم دین کو بھی زرینہ کی بات میں وزن نظر آ رہا تھا، اور وہ خود بھی کسی اجنبی کو گھر میں رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ جیسے ہی کرم دین نے دروازہ پھیرنا چاہا، فقیر نے اپنا پاؤں دروازے کی چوکھٹ میں پھنسا دیا۔ ایک چارپائی کی تو جگہ مانگتا ہوں، وہ بھی صرف ایک رات کے لیے۔ منہ اندھیرے ہی چل دوں گا، فقیر نے سادگی سے کہا۔ چل ہٹ پرے، آ جاتے ہیں کہیں سے، وہ چکے کہیں کے۔ جا اپنا کام کر، کسی اور گھر کا رستہ دیکھ۔ یہ عورتوں والا گھر ہے، ہم کسی غیر مرد کو گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ زرینہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے دروازہ پھیرنا چاہا۔ اچھا یہ بات ہے، فقیر نے معنی خیز لہجے میں اچھا کہا تو کرم دین اور زرینہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس فقیر کے لہجے میں اب کوئی خاص بات تھی۔ اس فقیر کی آنکھیں غصے سے انگاروں کی طرح سرخ ہو گئی تھیں۔ میں نے صرف رات گزارنے کے لیے ہی تو تم سے جگہ مانگی تھی، تم نے جگہ نہیں دی، اب 3 کبوتر تمہیں سمجھیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ فقیر دروازے سے ہٹ گیا۔ وہ فقیر نہ جانے کتنے دروازوں سے نامراد لوٹا تھا کہ صبح ہونے تک پورے گاؤں میں وہ فقیر اور اس کی عجیب و غریب دھمکی موضوع بحث بن گئی تھی۔ کچھ عرصہ تو یہ واقعہ موضوع بحث رہا، پھر رفتہ رفتہ لوگ اس واقعے کو بھولنے لگے۔ آج 4 ماہ بعد قبرستان سے نکل کر اڑتے کبوتروں پر نظر پڑتے ہی الہی بخش کے ذہن میں وہ واقعہ پھر تازہ ہو گیا تھا۔ الہی بخش کے ہاتھوں سے درانتی اور چارہ گر گیا۔ اس کی نظریں اڑتے کبوتروں پر جمی ہوئی تھیں۔ ان کبوتروں کے اڑنے کی آواز ایسی تھی جیسے 3 جیٹ طیارے بیک وقت اڑ رہے ہوں۔ یہ بہت غیر معمولی اور حیرت انگیز منظر تھا جس نے الہی بخش کو فوری طور پر اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ قبرستان سے نکل کر اب کبوتر گاؤں کے گرد اڑ رہے تھے۔ ایسے ہی اڑتے اڑتے ان کبوتروں نے گاؤں کے گرد 3 چکر لگائے اور پھر قبرستان کا رخ کیا اور اسی قبر پر اترے جہاں سے اڑے تھے۔ پھر اسی جگہ وہ غائب ہو گئے جس قبر سے وہ نمودار ہوئے تھے۔
الہی بخش ساکت و صامت حیرت میں ڈوبا اس قبر کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسی قبر سے ایک گرد و غبار کا گول چکر نمودار ہوا۔ یہ گول بگولا ابھرا، تیزی سے گھوما اور آگ کا سا سرخ گولا بن گیا اور تیزی سے گاؤں کی طرف بڑھا۔ کبوتروں ہی کی طرح وہ طوفانی بگولا گاؤں کے گرد چکرانے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس بگولے نے پورے گاؤں کو تہہ بالا کر کے رکھ دیا۔ کنوں کے سیزن کا اختتام ہو رہا تھا، بس میں کنوں لوڈ ہو رہا تھا۔ زمان خان نے گاڑی چیک کی اور روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ بھلوال میں یونین فوڈ فیکٹری میں کچھ عرصہ سے ڈرائیور کی حیثیت سے ملازمت کر رہا تھا۔ اس فیکٹری میں کنوں پالش ہوتا تھا۔ دوپہر کے 4:30 بجے تھے جب کنوں مزدے پہ لوڈ ہوا۔ 4:30 بجے وہ بھیرا سے بھلوال فیکٹری کے لیے روانہ ہوا۔ 5 بجے زمان خان چک مصرا سے گزر رہا تھا۔ چک مصرا بھلوال اور بھیرا کے درمیان واقع ہے۔ چک مصرا بڑا قدیمی قصبہ ہے۔ یہاں 1500 کے لگ بھگ گھر ہیں اور آبادی 10,000 کے لگ بھگ۔ ٹھیک 5 بجے ان کی گاڑی چک مصرا سے محض 2 فرلانگ کے فاصلے سے گزر رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ خدا کی پناہ! گاڑی روکو! زمان خان کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے فرید خان نے انتہائی تحیر کے عالم میں وادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ زمان خان کی نظر چک مصرا کی طرف اٹھی اور اس کے پیر خود بخود بریک پر مضبوطی سے جم گئے۔ اپنی طرف کا شیشہ چڑھا دو، جلدی کرو! فرید خان نے خوفزدہ آواز میں زمان خان کو ہدایت کی، جو حیرانی سے اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ زمان خان نے چونک کر اس کی ہدایت پر جلدی سے اپنی طرف کے شیشے چڑھا دیے۔ فرید خان پہلے ہی یہ کام کر چکا تھا۔ خدا کی پناہ! یہ کیا ہے؟ زمان خان پھٹی پھٹی آنکھوں سے شیشے کے پار دیکھ رہا تھا۔ طوفان! اللہ کا عذاب! معافی مانگو، معافی! فرید خان خوف کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں پھیلاتے ہوئے منہ پر رکھ کر سجدے کی کیفیت میں ڈیش بورڈ پر جھکتا چلا گیا۔ ان دونوں کے چہرے سفید ہو رہے تھے۔ فرید خان زور زور سے گڑگڑا کر خدا سے معافی مانگ رہا تھا۔ زمان خان سختی کے عالم میں شیشے کے پار نظریں جمائے ہوئے تھا۔ سرخ رنگ کا ایک بڑا بگولا قصبے کے گرد بڑی تیزی سے چکرا رہا تھا۔ اس بگولے نے قصبے کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ زمان خان یہ منظر پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بالکل سامنے اس سرخ طوفان میں چیزیں خس و خاشاک کی طرح اڑتی پھر رہی تھیں۔ منو ٹنوں وزنی چیزیں اس کے سامنے ہوا کے اس بگولے میں چکرا رہی تھیں۔ ٹین والی بڑی بڑی چھتیں ہوا میں اڑ رہی تھیں، حتیٰ کہ زمان خان نے اس بگولے میں اونٹ بھی ہوا میں اڑتا دیکھا۔ منو ٹنوں وزنی ٹریکٹر ٹرالی ہوا میں اڑ رہی تھی۔ یہ منظر تو بہت ہولناک تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سرخ بگولا تیزی سے حرکت کرتا ہوا ہر چیز کو کسی مشین کی طرح پیس رہا تھا۔ یہ سب کچھ ان سے محض 2 فرلانگ کے فاصلے پر ہو رہا تھا۔ زمان خان کو اب اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ انتہائی تیزی سے حرکت کرتا بگولا اب بس چند سیکنڈز میں ان تک پہنچنے ہی والا ہے۔ اس نے بھی فرید خان کی طرح آنکھیں بند کر لی اور گڑگڑاتا ہوا ڈیش بورڈ پر سجدہ ریز ہو گیا۔ جس وقت چک مصرا پر خونی بگولا آگ برسا رہا تھا تو عین اسی وقت وہاں سے کچھ ہی دور بھلوال میں یونین فوڈ فیکٹری کے مشین آپریٹر اوصاف احمد نے حیرت سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اتنی سخت گرمی میں یکلخت تھی، ایک فرق بخش ہوا سرد ہوا کا جھونکا اس سے ٹکرایا تھا۔ فیکٹری کے سب ورکر اس اچانک تبدیلی پر باہر نکل آئے تھے۔ سب نے ہی یہ غیر متوقع سرد ٹھنڈی ہوا محسوس کی تھی۔ وہ سب لوگ حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ کچھ دیر پہلے تو شدید گرمی تھی اور اب یہ ٹھنڈی ہوا۔ موسم میں یکلختی، اتنی دلفریب تبدیلی کچھ عجیب تھی۔ تقریباً 5.5 منٹ یہی کیفیت رہی۔ سرد فرحت بخش ہوا چلتی رہی۔ 5.5 منٹ بعد پھر وہی سخت گرمی تھی۔ یہ ٹھنڈی ہوا،
یہ فرد بخش موسم کچھ دیر تک ہی 5.5 منٹ تقریباً برقرار رہا۔ اس کے بعد پھر وہی گرمی۔ سب ورکر موسم کی اس عجیب کیفیت پر تبصرہ کرتے ہوئے دوبارہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ نوٹ: عاد کے ہم قوم ہود علیہ السلام نے جب لوگوں کو راہ حق کی دعوت دی تو انہوں نے بھی ان کا تمسخر اڑایا اور کہا کہ لے آؤ وہ عذاب جس کی ہمیں وعید دیتے ہو، جس پر ہود علیہ السلام نے کہا کہ وہ مانگتے ہو جس کے بارے میں جانتے نہیں۔ مدت دراز سے ان کی سرزمین پر بارش نہ ہوئی تھی، اس کالے بادل کو دیکھ کر خوش ہوئے، چنانچہ اس آندھی بگولہ کے عذاب نے ان کے مردوں عورتوں چھوٹوں بڑوں کو ہلاک کر دیا۔ اس آندھی میں ان کے اموال آسمان و زمین کے درمیان اڑتے پھرتے تھے، چیزیں پارا پارا ہو گئیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے گرد ایک خط کھینچ دیا تھا۔ ہوا جب اس خط کے اندر آتی تو نہایت پاکیزہ، فرحت انگیز، سرد، اور وہی ہوا قوم پر شدید مہلک، سخت مہلک۔ قرآن کے بیان کردہ واقعے اور اس قصے میں 100% مماثلت نوٹ کیجیے۔ 5.5 منٹ بعد ہوا میں ٹھہراؤ پیدا ہو گیا، ہر طرف خاموشی چھا گئی، موت کی خاموشی۔ اب ہر چیز بے حس و حرکت ہو گئی تھی۔ زمان خان نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ اب وہ بگولا نہیں تھا، لیکن اس بگولے نے چند منٹوں میں ہی پورے قصبے کو تہہ بالا کر کے رکھ دیا تھا۔ زمان خان نے فرید خان کو جھنجھوڑا جو بدستور ڈیش بورڈ پر جھکا گڑگڑا رہا تھا۔ دیکھو فرید خان، بلا ٹل گئی۔ فرید خان نے بے یقینی سے آنکھیں ملتے ہوئے گاؤں کی طرف دیکھا۔ وہاں واقعی اب سکون تھا۔ او خدایا، آج تو ہم بال بال بچ گیا، پتہ نہیں کون سا نیکی آج کام آ گیا ہمارے۔ فرید خان نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا تو زمان خان نے بھی اس تائید میں سر ہلا دیا۔ آؤ چل کر دیکھتے ہیں۔ زمان خان نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلنے کی کوشش کی تو فرید خان نے اسے پکڑ لیا۔ خوف اب بھی اس کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ او یار، انسان بنو، کیوں چوہے کا بچہ بنتا ہے؟ آؤ باہر دیکھو، اللہ کے عذاب سے کیا تباہی ہوا ہے۔ لوگ زخمی بڑا چیخ رہا ہے، انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے، نکلو باہر۔ اس نے غصے سے فرید خان کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ فرید خان شرمندہ ہوتا ہوا باہر نکل آیا۔ گاؤں میں گھستے ہی شدید گرمی کا احساس ہوا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گاؤں پر ابھی ابھی آگ برس کر تھمی ہے۔ ہر طرف زخمیوں کی چیخو پکار مچی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کتنے لوگ مرے تھے اور کتنے زخمی تھے۔ ہر چیز تہس نہس ہو گئی تھی۔ گاؤں میں 1500 کے قریب گھر تھے جو سب کے سب تباہ ہو چکے تھے۔ کچے مکانوں کا تو نام و نشان نہیں بچا تھا، پکے مکانوں کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا۔ اکثر مکانوں کی چھتیں اور دیواریں گر گئی تھیں۔ 10,000 کے قریب گاؤں کی پوری آبادی بے گھر بے در ہو گئی تھی۔ سارے سامان کا چورا بن چکا تھا۔ 13 آدمی تو اسی وقت ہلاک ہو چکے تھے۔ زخمی بے تحاشا تھے، جانور مرے پڑے تھے۔ لوگوں کا مڑا پڑا سامان ہر جگہ بکھرا پڑا تھا۔ ہر جگہ لوگوں کے کراہنے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عجب قیامت کا سما تھا وہ۔ گندم کا آہنی لوہے کا تھریشر کچلا پڑا تھا، جیسے کسی انتہائی طاقتور اور بہت بڑے ہتھوڑے سے اسے کچلا گیا ہو۔ ٹریکٹر ٹرالی اڑ کر 1 فرلانگ دور جا پڑی تھی۔ 12 فٹ کا ایک گارڈر 5 فٹ زمین کے اوپر تھا اور 7 فٹ زمین کے اندر دھسا ہوا تھا۔ یعنی وہ انتہائی طاقتور تند و تیز بگولا اتنے وزنی گارڈر کو انتہائی تیز رفتاری سے اتنی اونچائی پر لے گیا کہ واپسی میں وہ تیز رفتاری کے سبب 7 فٹ زمین میں جا دھنسا۔ بجلی کے پول ایسے کٹے ہوئے تھے جیسے تیز آری سے کاٹے گئے ہوں۔ اس طوفانی بگولے کی تباہ کاریاں حیرت انگیز تھیں، جس سے اس بگولے کی طاقت کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔
فرید خان اور زمان خان یہ سب دیکھ کر پریشان تھے۔ وہاں ایک بھی شخص ایسا نہیں بچا تھا جو اپنی مدد آپ کر سکے۔ فرید خان جلدی کرو، تم جاؤ گاڑی لے جاؤ اور ان کی مدد کے لیے فون کرو۔ فیکٹری میں بھی اطلاع دے دینا، میں یہیں رکتا ہوں، یہاں تو بجلی فون سب سسٹم ہی بیکار ہو گیا۔ زمان خان نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ فرید خان سر ہلاتا ہوا جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھا، وہ مدد مانگنے روانہ ہو گیا تھا۔ زمان خان نے ملبے تلے دبے ایک شخص کے اوپر سے سامان ہٹایا اور اسے باہر کھینچا۔ وہ خون میں لت پت تھا۔ وہ ایک بلا تھی، جیٹ جہاز جیسی، منہ کھولتی تھی تو اس کے منہ سے سرخ آگ نکلتی تھی جو سارے میں پھیل جاتی تھی۔ اسی نے ہر شے کو تہس نہس کر دیا۔ وہ زخمی خوف کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے زمان خان کو بتا رہا تھا، ہر چیز آگ بن گئی تھی، میں نے ہر چیز الٹی دیکھی ہے، اب سب ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو۔ زمان نے اسے تسلی دی۔ کچھ ہی دیر بعد امدادی ٹیمیں پہنچنا شروع ہو گئیں۔ فوج، ایدھی، ویلفیئر سے طرح طرح کی امدادی ٹیمیں جمع ہو گئیں۔ امدادی کیمپ لگا دیے گئے۔ حکومت نے اس علاقے کو آفت زدہ قرار دے دیا تھا۔ ایدھی اور ویلفیئر کی ٹیمیں اپنی اپنی ایمبولینس میں زخمیوں کو قریبی ہسپتال پہنچا رہی تھیں۔ قریبی بستیوں کے لوگ بھی مدد کو آ گئے تھے۔ جس سے جو بن پڑ رہا تھا وہ کر رہا تھا، جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ ان مصیبت زدوں کی مدد کے لیے لے آیا۔ حکومت کی طرف سے بھی امدادی کام شروع ہو چکا تھا۔ لوگوں کی ہر طرح کی امداد کی جا رہی تھی۔ ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کا کام بھی شروع ہو گیا۔ روزمرہ کی زندگی کو 15 دن کے اندر بحال کر دیا گیا۔ 15 دن میں تمام ریکوری ہو گئی۔ جو لوگ میٹر کی سیکیورٹی تک ادا نہیں کر سکتے تھے ان کے بھی میٹر لگ گئے۔ آہستہ آہستہ زندگی اعتدال پر آ گئی۔ اس اتنی بڑی تباہی میں پورے قصبے میں فقط ایک گھر محفوظ رہا تھا، جنہیں یہ تک معلوم نہیں تھا کہ کچھ دیر پہلے قصبے پر کیا قیامت ٹوٹی ہے، جبکہ ان کے ارد گرد پورا قصبہ ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا اور ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا تھا۔ انہیں خبر تک نہ ہوئی اور ان کے سر سے اتنا بڑا طوفان گزر بھی گیا۔ سوائے اس ایک گھر کے پورا گاؤں اس آسمانی عذاب سے دوچار ہوا تھا۔ کیا یہ وہی گھر تھا جو شب بصری کے لیے اس فقیر کی آرام گاہ بنا تھا، یا وہ گھر جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں کیا کہ جب حضرت لوط کی قوم کو تباہ کیا تو فرمایا کہ ہم نے اس بستی میں ایک ہی گھر ایماندار پایا تو اس کے مکینوں اور ایمان والوں کو نکال لے گئے اور تمام بستی ان کی بدعمالیوں کے سبب تباہ کر دی۔